الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ادھر آنا ہے ادھر آنا ہے ادھر آنا ہے دیکھنے کے لیے إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم. سادات اسلام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، اور عزیز طلباء، سب سے پہلے آج کی رونق مجلس میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی آمد کو قبول فرمائے اور درود شریف کی اس مجلس میں حاضری کو قبول فرمائے۔ اس کے انوار و برکات سے ہم سبوں کی زندگی کو اور آخرت کو کامیاب بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی آپ حضرات خانقاہ رحمانی کی مسجد رحمانی میں تشریف فرما ہے، اور یہ مجلس درود شریف کی ماہانہ مجلس ہے جو ہر ماہ پابندی کے ساتھ اسی مسجد رحمانی میں منعقد کی جاتی ہے۔ دور دراز سے مہمانان کرام، امت مسلمہ کے مختلف حضرات و خواتین اور جامعہ رحمانی کے عزیز طلباء، اساتذہ اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ سلسلہ رحمانیہ کی دونوں درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وحضرتہ بعدد کل معلوم لہ، اور اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ ان دونوں درودوں کا ورد کیا جاتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ دونوں درود شریف پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد حالات حاضرہ کے مطابق قوم و ملت کو قیمتی پیغامات دیے جاتے ہیں۔ اخیر میں خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین حضرت امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی پرسوز دعا پر اس مجلس کا اختتام ہوتا ہے۔ کیونکہ ہماری اس مجلس میں بہت سے نئے طلبہ شامل ہیں اور بہت سے دور دراز سے آنے والے نئے مہمانان کرام بھی شامل ہیں، اس لیے سب سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف کے متعلق ایک حدیث شریف آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے
ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے اوراد و وظائف کے اوقات میں سے کچھ وقت آپ کے اوپر درود شریف پڑھنے کے لیے خاص کر دوں۔ تو کیا میں 1/3 وقت آپ پر درود شریف پڑھنے کے لیے خاص کرتا ہوں؟ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا ہے، اور اگر اس سے زیادہ وقت آپ درود شریف پڑھنے میں لگائیں تو آپ کے لیے اور بہتر ہوگا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی دعا کے اوقات میں سے آدھا وقت آپ پر درود شریف پڑھنے کے لیے خاص کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابی، بہت اچھا ہے، لیکن اس سے زیادہ وقت اگر درود شریف میں آپ لگائیں تو اور زیادہ بہتر ہوگا۔ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں 2/3 وقت اپنی دعا کے اوقات میں سے آپ پر درود بھیجنے کے لیے خاص کرتا ہوں، اور صرف 1/3 میں دوسری دعائیں اللہ سے مانگا کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا، لیکن اگر آپ اس سے زیادہ وقت درود شریف میں لگائیں تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ بالآخر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی دعا کے تمام اوقات کو آپ پر درود شریف بھیجنے کے لیے خاص کرتا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی وہ ہمیں اور آپ کو یہاں سے یاد کر کے جانا ہے کہ آپ کا جو بھی امتی اپنی دعا کے تمام اوقات میں اللہ سے کچھ نہ مانگے، صرف درود شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتا رہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ بشارت سنائی ہے، اذن تکفا مؤونتک، جو امتی ایسا کرے گا تو اس کی دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتیں پوری کی جائیں گی، اس کے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل و مشکلات حل کر دیے جائیں گے، کوئی دنیا اور آخرت کی ضرورت، کوئی دنیا اور آخرت کی مشکل، کوئی مصیبت درود شریف کی برکت کی وجہ سے ایسی نہیں ہوگی جس میں بندہ پریشان ہو جائے، اللہ اسے آسان فرما دیں گے، اللہ اس کا حل نکال دیں گے، اللہ غیب سے اس کا راستہ بنا دیں گے۔ اور آگے فرمایا وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اور جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، حساب کتاب شروع ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، تو درود شریف پڑھنے والے کے تمام گناہ چھوٹے بڑے درود شریف کی کثرت کی برکت سے معاف کر دیے جائیں گے، بخشش اور مغفرت کا پروانہ بندے کو عطا کر دیا جائے گا۔ میرے بھائی، اس سے اندازہ لگائیے کہ دنیا اور آخرت کے مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے مغفرت اور رحمت حاصل کرنے کے لیے کتنا عمدہ اور آسان نسخہ ہے درود شریف۔
لیکن اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ انسان درود شریف کا گرویدہ ہو، درود شریف پڑھنے کا عاشق ہو، اسے جب بھی کچھ مانگنے کا موقع ملے، جب بھی دعا کا موقع ملے، جب بھی ورد و وظیفہ کا موقع ملے تو اس کی زبان پر جاری ہو جائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ مطلب یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف اس کی زبان پر جاری رہے۔ یہ تو وہ فائدہ اور ثمرہ ہے جو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ویسے بھی درود شریف کی کثرت کرنے والے بندے کو اللہ تبارک و تعالی اپنے آخری رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہو۔ خود قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بلا شبہ اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے تمام فرشتے نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ میرے بھائیو، یہی وہ قرآن مجید کی آیت اور احادیث ہیں جن کی بنیاد پر تمام اللہ کے اولیاء نے، تمام فقہا اور تمام محدثین مفسرین اور علماء کرام نے اپنی زندگی کا اہم وظیفہ اور اہم ورد درود شریف کو بنایا، اور ہر سلسلے کے مشائخ نے کثرت درود شریف کا اپنے مریدین کو متوسلین کو پابند بنایا۔ لیکن یہ خانقاہ رحمانی ہے جس کا یہ امتیاز ہے، یہ خصوصیت ہے کہ یہاں کے سجادہ نشین مفکر اسلام حضرت امیر شریعت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے درود پاک کا یہ عظیم الشان سلسلہ قائم فرما دیا، جہاں مختلف خطوں سے عشق رسول میں ڈوبے ہوئے محبین مخلصین، زمانہ اور حالات کے شکار پریشان حال مسلمان، مختلف امراض اور بیماریوں میں مبتلا مریض یہاں حاضر ہوتے ہیں اور درود شریف کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں، درود شریف سلسلے کی یاد کرتے ہیں، کثرت سے اس کو پڑھنے اور پڑھتے رہنے کا معمول بناتے ہیں، اور یہاں سے شفا کا یہ نسخہ لے کر جاتے ہیں جس سے ان کی دنیا اور آخرت کی ہر ضرورت، ہر شفا، ہر عافیت اور ہر راحت نصیب ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی، اس اہتمام اور اس سادگی کے ساتھ
اس پابندی کے ساتھ اجتماعی طور پر درود شریف پڑھنے کا سلسلہ یہ امتیاز ہے خانقاہ رحمانی جو ہر طرح کے بدعات و خرافات سے ہٹ کر صراط مستقیم کے مطابق اتباع سنت اور محبت رسول کا دعوت دیتی ہے اور اس کے لیے وسیلے کے طور پر درود شریف کی اس مجلس کا انعقاد کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی اخروی دیگر فوائد کا بھی اس کو ذریعہ رستہ بنایا جاتا ہے۔ یہ خانقاہ رحمانی جہاں ہم اور آپ اس وقت حاضر ہیں، یہ اس روئے زمین پر اپنی نوعیت کی عجیب و غریب خانقاہ ہے۔ اس نوعیت کی خانقاہ اس روئے زمین پر شاید باید کہیں پائی جاتی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف خانقاہ نہیں ہے، یا یوں کہیے کہ صرف تزکیہ باطن کی یہ جگہ نہیں ہے، بلکہ اس خانقاہ کے اندر امت کی ہمہ جہت خدمت کی ہر تحریک چلائی جاتی ہے۔ آپ حضرات کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خانقاہ رحمانی کی بنیاد کا پس منظر کیا تھا، کن حالات میں یہاں یہ خانقاہ رحمانی قائم کی گئی تھی۔ میرے بھائی، آج سے ٹھیک 125 سال پہلے آپ چلے 1901 میں خانقاہ رحمانی قائم ہوئی ہے اور آج 2025 سن چل رہا ہے۔ 125 سال کا طویل عرصہ بیت چکا ہے۔ آج سے 125 سال پہلے بہار کے اس خطے کا کیا حال تھا، اسے سمجھنا ہوگا۔ بہار کے اس خطے میں بنیادی طور پر اسلامی عقائد اور اسلامی طرز زندگی کے خلاف 3 تحریکات بہت تیزی کے ساتھ چلائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، قادیانیت کی تحریک چل رہی ہے۔ بھاگلپور، منگیر اور اس کے آس پاس کے بہت سے گاؤں اور اضلاع پوری طرح قادیانیت کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا نعوذ باللہ، اور جس نے بھاگلپور میں اپنے ایک لڑکے کی شادی کر کے اس خطے میں اپنی رشتہ داری قائم کر لی اور اس کے ذریعے اس کا آنا جانا یہاں کثرت سے ہونے لگا، اس کے چیلے اور شاگرد بھی اس خطے میں آنے جانے لگے، مسلمان ان سے قریب ہوئے، تو قادیانی اور قادیانی کے ماننے والوں نے قادیانیت کی تبلیغ اور مہم پرزور انداز میں شروع کر دی اور علاقے کے بہت سے لوگ اس کا شکار ہونے لگے، قادیانی بننے لگے۔ میرے بھائی، ایک یہ قادیانیت کی تحریک چل رہی تھی اور یہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان قادیانی بن جائے، قادیانیت کا شکار ہو جائے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ ٹھیک اسی طرح جیسے آج کل دربھنگا کا شکیل ابن حنیف نام کا ایک شخص اپنے مہدی مولود ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور روپوش رہ کر خفیہ طریقے پر زیر زمین شکیلیت کا فتنہ پھیلا رہا ہے، سائنٹیفک اسلام کے نام پر کالج اور یونیورسٹیوں کے پڑھنے والوں کو، نونہال بچوں کو جن کے پاس اسلامی عقائد کی تعلیم نہیں، جن کے گھروں میں اسلامی تربیت کا انتظام نہیں، ان کو شکیلیت میں مبتلا کر کے سائنٹیفک اسلام کے نام پر دین سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اور ایسے ہمارے بہت سے نونہال
شکیلیت کا شکار ہو رہے ہیں۔ منگیر اور اس کے اطراف میں بھی باز شکیلی پائے جاتے ہیں۔ یہ تو زیر زمین خاموشی اور خفیہ طریقے پر چل رہی ہے، لیکن قادیانیت تو کھلم کھلا ڈنڈے کی چوٹ پر پھیل رہی تھی۔ دوسرا فتنہ اس علاقے میں کیا پھیل رہا تھا، اور اس میں اس علاقے کی خصوصیت نہیں، پورا ملک پوری طرح اس میں جھلس رہا تھا، وہ عیسائیت کی تبلیغ کا فتنہ تھا۔ انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریزوں نے اپنے یورپ سے عیسائی مذہب کے بہت سے پادریوں کو بلا رکھا تھا، اور وہ یہاں آ کر عام مسلمانوں میں، عام ہندوستانیوں میں عیسائیت کی کھلم کھلا تبلیغ کر رہے تھے، اور انگریز حکومت اس کی پشت پناہی کر رہی تھی، اس کی قیادت کر رہی تھی۔ اور تیسرا فتنہ بدعات و خرافات کا تھا۔ انگریزوں کے دور میں مدارس کا یہ جال اس طرح پھیلا ہوا نہیں تھا جیسے آج ہے، خال خال کہیں کہیں دیوبند کے طرز کا مدرسہ، نیا دیوبند قائم ہوا۔ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم کے قیام پر ابھی چند سال گزرے تھے، اس لیے دیوبند مظاہر العلوم ندوۃ العلماء کے طرز کے مدارس آج کی طرح ہر گاؤں، ہر قصبے، ہر شہر میں موجود نہیں تھے، اس لیے جہالت، بدعات اور خرافات کا دور ہو رہا تھا۔ ایک چھری پر دم کرا کے لوگ سال ہا سال جانور ذبح کر کے حلال کر کے کھایا کرتے تھے، جہالت کا یہ حال۔ کلمہ تک اکثر لوگوں کو یاد نہیں تھا، تو لہذا وہ برادران وطن کو دیکھ کر کے ان کے تہوار مناتے تھے، ان کے طور طریقے پر جینا مرنا کرتے تھے، اور اس طرح ان کی زندگی میں دین سے دوری اور گمراہی پھیل رہی تھی، طرح طرح کے بدعات و خرافات پھیل رہے تھے۔ ان حالات میں خانقاہ رحمانی کی یہاں بنیاد رکھی گئی تاکہ ایک طرف قادیانیت کو جڑ سے اکھاڑا جائے، دوسری طرف عیسائیوں کی تبلیغ کا بھرپور اور لندہ شکن جواب دیا جائے، اور تیسری طرف بیعت و ارشاد کے ذریعے، تعلیم و تربیت کے ذریعے سادہ لوح مسلمانوں کو بدعات و خرافات اور جہالت کی زندگی سے نکال کر علم و روشنی اور صحیح دین کی طرف لایا جائے۔ اس کے لیے خانقاہ رحمانی کی بنیاد رکھی گئی۔ میرے بھائی، اس سے اندازہ لگائیے کہ خانقاہ رحمانی یہ صرف کوئی زاویہ یا گوشہ نشینی کا مقام اور محل نہیں ہے، یہاں صرف ہو اللہ کا درس نہیں دیا جاتا، یہ ایک تحریک گاہ ہے، بلکہ مختلف قسم کی دینی، ملی، سماجی اور ملکی اور قومی تحریکات کی آمادگاہ رہی ہے۔ یہاں کی تاریخ پڑھیے، خانقاہی نظام کو جو وسعت خانقاہ رحمانی نے بخشی ہے، اور یہاں کے اکابر سجادہ نشی حضرات نے، اولیاء اللہ نے بخشی ہے، وہ کہیں اور اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہی وہ خانقاہ رحمانی ہے جہاں کے تیسرے سجادہ نشی حضرت امیر شریعت رابع مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ نے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی بنیاد رکھی۔ آج ہم اور آپ بہت فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا، تمام مکتب فکر کا، ہر طبقے کا متفقہ متحدہ ادارہ اس ملک میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہے۔ یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جس میں ہر مکتب فکر کے لوگ شامل ہیں، ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں، اور آج تمام ملک کے مسلمانوں کا نمائندہ ادارہ ہے۔ آپ کو معلوم رہنا چاہیے کہ اس کی بنیاد حضرت امیر شریعت رابع مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ نے رکھی، جو موجودہ امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کے دادا محترم تھے۔ میرے بھائی، ظاہر سی بات ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء کا مقصد کیا تھا؟
اس ملک میں شریعت کا تحفظ، اس ملک میں مسلمانوں کو جو آئینی حقوق حاصل ہیں، دستوری حقوق حاصل ہیں، وہ اپنے آئینی اور نجی معاملات میں جب فریقین ہوں تو ان کے تمام معاملات و نزاعات شریعت کے مطابق ہی فیصل کیے جائیں گے، جب شریعت کے مطابق ہی فیصلے لینے کے پابند ہوں گے۔ اس کی حفاظت کے لیے، بنیادی طور پر اس کی حفاظت کے لیے اور انڈیا مسلم صلی اللہ بورڈ کو قائم کیا گیا۔ خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین، گوریا نشین نے اس کو قائم کیا۔ دوسری طرف چلیے، آج کل آپ حضرات سن رہے ہوں گے اوقاف کا تحفظ، آج کل آپ لوگ سن رہے ہوں گے وقف ایکٹ بنا ہوا ہے جو تمام مسجد، مدرسہ، قبرستان، عیدگاہ، کربلا، امام باڑہ اور وقف کی جائیداد پر تعمیر شدہ اسکول، اسپتال، ان سب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ ماحول میں اس کا بڑا چرچا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اوقاف کے تحفظ کے لیے اس ملک میں جو آواز لگائی گئی اور یہاں وہاں نہیں، کسی اصلاح معاشرہ کے جلسے کے اسٹیج سے نہیں، کسی مسجد کے ممبر و محراب سے نہیں، بلکہ ایوان بالا سے سرکار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سب سے پہلے جو آواز لگائی گئی تھی اوقاف کے تحفظ کی، اوقاف کو ٹیکس سے بچانے کی، اوقاف کو ٹیکس کے قانون سے مستثنی رکھنے کی، وہ آواز اسی امیر شریعت رابع مولانا سید منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ نے پٹنہ کے کونسل میں وہ آواز لگائی تھی، سرکار کے سامنے وہ آواز لگائی تھی، اور اس کا اثر اتنا ہوا تھا کہ اوقاف کو ٹیکس سے محفوظ کر دیا گیا تھا، مستثنی کر دیا گیا تھا۔ یہ اوقاف کے تحفظ کی تحریک کوئی نئی تحریک نہیں ہے، یہ ہماری پرانی تحریک ہے، اور اس تحریک کے بھی بانی مبانی آزاد ہندوستان میں اس تحریک کی ابتدا کرنے والی شخصیت کا نام اسی خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین امیر شریعت رابع مولانا منت اللہ رحمانی کے نام نامی سے منسوب ہے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے آج تحفظ اوقاف کی تحریک یہ وراثت میں ملی ہے ہم سبوں کے پیر و مرشد مفکر ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو۔ سب لوگ آمین کہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حیات دراز فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو قوت بازو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ انہیں حق پر قائم رکھے اور حق کے لیے آواز بلند کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر قائم و دائم رکھے۔ اوقاف کے تحفظ کی تحریک جو ہمارے حضرت امیر شریعت مفکر ملت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم ابھی چلا رہے ہیں، آپ حضرات اس سے واقف ہیں، لیکن اس کی کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں شاید ہم نہیں جانتے۔ ابھی جو وقف ایکٹ منظور ہوا ہے اب وہ ایک بن چکا ہے، ایک بننے سے پہلے وہ وقف ترمیمی بل کہلاتا ہے۔ ابھی یہ وقف ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش بھی نہیں ہوا تھا، اس کی بھنک بھی محسوس نہیں کی جا رہی تھی کہ آج سے تقریباً 2.5 سال پہلے، کتنا پہلے؟ آج سے 2.5 سال پہلے اس مرد مجاہد نے اوقاف پر منڈلانے والے خطرے کو محسوس کر لیا اور عمارت شرعیہ میں باقاعدہ تحفظ اوقاف کا ایک شعبہ قائم کر دیا۔ کل پرسوں نہیں، 6 ماہ پہلے نہیں، سال بھر پہلے نہیں، کتنا پہلے؟ 2.5 سال پہلے تحفظ اوقاف کا شعبہ عمارت شرعیہ میں موجودہ امیر شریعت نے قائم فرمایا اور اس کے لیے ماہرین کو بحال کیا، جس کا کام کیا تھا؟
اس کا کام یہ تھا کہ اس صوبہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال میں جہاں جہاں اوقاف ہیں وہاں کے لوگوں سے رابطے کیے جائیں، لوگوں کو بیدار کیا جائے، ان کو آمادہ کیا جائے کہ آپ کے یہاں مسجد، مدرسہ، عیدگاہ، قبرستان، کربلا، امام باڑہ، مزار، جو بھی وقت کی جائیداد اور زمین پر قائم ہے اس کے کاغذات لے کر آپ امارت شریعہ آئیے، شعبہ اوقاف میں جمع کیجیے اور شعبہ اوقاف اس کو رجسٹریشن کرانے کی خدمت انجام دے گا۔ اس مختصر سے عرصے میں ہزاروں اوقاف کو رجسٹریشن شعبہ اوقاف نے کرایا اور یہ سلسلہ چل رہا، اس لیے کہ جب یہ اوقاف کا ذاتی اعتبار سے مستحکم اور مضبوط رہیں گے تو پھر وہ کسی نظر بد کے شکار نہیں ہوں گے، پھر آسانی کے ساتھ کوئی اسے ہضم نہیں کر سکے گا۔ یہ ہے تحفظ اوقاف کی پہلی محنت، لیکن ہماری اور آپ کی کمزوری ہے، لاپرواہی ہے، سستی ہے، غفلت ہے کہ جو فائدہ شعبہ اوقاف سے ہمیں اٹھانا چاہیے تھا ہم وہ اٹھا نہیں پا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر گاؤں میں یہ خبر پہنچے، مسجد کے ممبر و محراب سے اس کی دعوت دی جائے، تلقین کی جائے، کمیٹی بنائی جائے اور وہاں جتنی اوقاف کی جائیدادیں، زمینیں ہیں ان تمام کے کاغذات کو تلاش کر کے جمع کر کے جو ہی میسر ہو امارت شریعہ سے رابطہ کر کے وہاں جا کر کے اور امارت شریعہ کے بزرگوں اور وہاں کے کام کرنے والے موقر افراد کی مدد سے اس کا رجسٹریشن کرایا جائے۔ ہمارا شریعہ اس میں تعاون کرنے کے لیے آلریڈی تیار ہے، آپ کو کوئی دشواری جھیلنی نہیں پڑے گی، کوئی تکلف نہیں ہوگا، بس کاغذات کے ساتھ آپ کو امارت شریعہ پہنچانا ہے اور شعبہ اوقاف معلوم کر کے وہاں کے ذمہ دار سے مل لینا ہے، کاغذات اس کے سامنے اس کی فوٹو کاپی رکھ دینا ہے، رجسٹریشن وہاں کے ذریعے انشاءاللہ آسانی سے یہ کام ہو رہا ہے اور ہم آپ حضرات کو امارت شریعہ اور امیر شریعت کا یہ پیغام پہنچاتے ہوئے خوشی محسوس کریں گے کہ آپ حضرات اس کو گاؤں گاؤں پہنچائیں۔ اب وقت آرام کرنے کا، غفلت میں رہنے کا، آئندہ کے انتظار کرنے کا نہیں، تلوار ہماری گردن تک پہنچ چکی ہے، صرف اسے حرکت دینے اور ریتنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے میرے بھائی یہ تحریک اس وقت سے حضرت چلا رہے ہیں جب اس کی بھنک بھی کسی کو نہیں رہی۔ کیوں؟ انہیں تحفظ اوقاف وراثت میں ملی، حضرت نے گہرائی کے ساتھ ہندوستانی سیاست کا مطالعہ کیا اور اس ملک میں مسلمانوں کو ٹارچر کرنے اور انہیں مرعوب رکھنے، پریشان کرنے کے لیے کیا کیا تدبیریں ہو سکتی ہیں اور ہوتی آئی ہیں اور اہلِ کے بزرگوں نے کن کن محاذ پر محنت کی ہے، ان تمام کا مطالعہ کر کے اور ان چیزوں کو جدید دور کے اور جدید تقاضوں کے مطابق انجام دینا شروع کیا ہے۔ اس میں ایک بنیادی چیز تحفظ اوقاف ہے۔ اس کے بعد حضرت نے کیا کیا؟ اس کے بعد حضرت نے 4 محاذ پر تحفظ اوقاف کے لیے رات دن انتھک محنت۔ سب سے پہلے امارت شریعہ کے زیر اہتمام اور زیر انتظام جتنے بھی دارالفضا ہیں اور جہاں جہاں اس سے متعلق علماء کرام فضا اور افتاء کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان تمام قضات، ان تمام علماء کرام کو اس مہم میں شریک کیا، انہیں تیار کیا، انہیں بیدار کیا اور ان کے ذریعے ملک کے مختلف اضلاع میں، ان مختلف صوبوں کے مختلف علاقوں میں اوقاف کی بیداری پر مہم چلائی گئی۔ بلاک سطح پر چھوٹے موٹے پروگرام کیے گئے، لوگوں کو جوڑا گیا، اوقاف کی ذمہ داری بتائی گئی، اس کی نزاکت اور ضرورت کو سمجھایا گیا اور جو ضلع کے کلکٹر ہوتے ہیں ان کی خدمت میں میمورنڈم پیش کیا گیا کہ ہم لوگ اوقاف کے تحفظ کے لیے لائے جانے والے بل کو قطعاً قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے خلاف سمجھتے ہیں۔
یہ ایک ایسی مہم تھی جس کی وجہ سے پورے ملک کے گوشے گوشے میں بیداری پیدا ہوئی۔ دوسری ایک زبردست محنت انہوں نے یہ کی کہ لوگ مجلس میں کسی ممبر سے کہیں جلسے میں آسانی کے ساتھ خطاب کر دیتے ہیں، بیان کر لیتے ہیں، لیکن گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ملکی دستور کے آئینے میں، شریعت کے آئینے میں، اور کیا اس کے نقصانات ہیں، کیا اس کے فائدے ہیں، حکومت کی نیت کیا ہے، ان تمام چیزوں کی روشنی میں انہوں نے باقاعدہ ایک مرتب اور مسلسل ایک اپنی تقریر تیار کی اور مختلف علاقوں اور مختلف خطوں کے ائمہ، باشعور افراد، قضات، علماء کو مدعو کر کے جگہ جگہ ورکشاپ کیا، جگہ جگہ خانقاہ رحمانی میں خود 4-5 ورکشاپ، مظفرپور میں ہوا، پٹنہ میں ہوا اور کئی جگہ ہوا۔ اس ورکشاپ میں حضرت نے بہت تفصیل کے ساتھ امت کو یہ سمجھایا کہ آنے والا وقت بھی کتنا خطرناک ہے، اور اس کے بعد لوگوں کو ایک مواد ملا، لوگوں کو ایک بہترین بحث کا موضوع ملا۔ یہ موجودہ وقت بھی کیا چاہتا ہے اور کیوں نقصان دہ ہے، کیوں منظور نہیں ہے، اس پر بولنے کے لیے بہترین سلیقہ اور طریقہ عطا ہوا۔ میرے بھائی، یہ دوسرے محاذ پر آپ نے اب تک ہے اور اس کے مثبت اثرات پورے ملک میں محسوس کیے۔ تیسرے محاذ پر دیکھا جائے تو حضرت نے بڑے بڑے جلسے جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی، مختلف ملک کے حصوں میں کیے، پٹنہ میں کیا گیا، رانچی میں کیا گیا اور مختلف جگہوں پر بڑے بڑے جلسے کیے گئے۔ ہزاروں افراد نے اس میں شرکت کی اور ان ہزاروں افراد کے سامنے تحفظ اوقاف کے موضوع پر مختلف علماء کرام نے بیان کیے، اس کے بھی اپنے اثرات ہوئے۔ اور چوتھے محاذ پر حضرت نے یہ محنت کی اور مسلسل ابھی تک کر رہے ہیں، رات دن کر رہے ہیں۔ وہ چوتھا محاذ یہ ہے کہ سرکاری جتنے بھی عہدیداران ہیں، سرکاری جتنے بھی افسران ہیں جو ہماری بات سن سکتے ہیں، چاہے وہ کسی مسلک کے ہوں، کسی دھرم کے ہوں، ہماری بات اگر وہ سن سکتے ہیں، جتنے بھی مسلم غیر مسلم سرکاری لیڈران ہیں، جو مختلف پارٹیوں کے لیڈران ہیں، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے، خانقاہوں میں جو سجادہ نشین حضرات ہیں، یہ وہ تاریخی کارنامہ ہے جو اب سے پہلے اس ملک میں نہیں کیا گیا۔ خانقاہوں کے سجادہ نشینوں کو، مختلف افسران کو، مختلف لیڈران کو، مختلف علماء کرام کو، تنظیموں کو ایک ساتھ جوڑ کر الگ الگ وقتوں میں ان کی زبان میں، ان کے انداز میں وقت کے مسئلے کو انہیں سمجھانا، انہیں آمادہ اور قائل کرنا کہ وہ ہماری حمایت کریں اور اس وقت ایکٹ کو واپس کرنے کے لیے اس مہم میں ہمارا ساتھ دیں، اپنی سطح پر وہ جو کر سکتے ہو وہ کریں۔ یہ وہ مہم ہے جو مہم حضرت اول دن سے چلا رہے ہیں اور آج تک اس پر رات دن محنت کر رہے ہیں۔ یہ وہ ایک جھلک ہے جو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ حضرت امیر شریعت نے تحفظ اوقاف کے حوالے سے اب تک کیا سرگرمیاں انجام دی۔ اس ضمن میں بہت چھوٹی بڑی اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں، اس کے لیے بہت وقت چاہیے، لیکن خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ چاہے حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، چاہے ہم سبوں کے پیر و مرشد حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چاہے موجودہ امیر شریعت مفکر ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل صاحب رحمانی دامت برکاتہم ہوں، ان تمام حضرات نے اپنے اپنے دور میں تحفظ اوقاف کے لیے جی جان سے محنت کی ہے، قربانیاں دی ہیں اور سب کچھ برداشت کرتے ہوئے ہر حال میں قوم و ملت کا سر بلند رکھا ہے، قوم و ملت کے اثاثے کی نگہبانی کی ہے، بے لوث نگہبانی کی ہے۔ اس 125 سال کے عرصے میں بانی خانقاہ، عالم ربانی قطب عالم حضرت مولانا محمد علی منگیر رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر
آج یہ چوتھی پشت ہے. حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم تک 125 سال کا عرصہ گزرا ہے. قوم و ملت کی خدمات، قوم و ملت کے لیے بے لوث اور بے غرض جد و جہد، اپنی جانی مالی قربانیوں کی فہرست اگر دیکھیے تو آپ کو راتوں رات اور دنوں کے دن صرف کرنے پڑیں گے. بہت ساری گنتیاں بھول جائیں گے. اتنی طویل یہ قربانیوں کی فہرست ہے، خدمات کی فہرست ہے، جد و جہد کی اتنی طویل فہرست ہے. لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ان 4 پشتوں میں آج تک ایک بالشت زمین یا ایک چھوٹے سے کسی روم کی بھی رجسٹریشن نہیں. ان لوگوں نے قوم و ملت کے لیے قربانیاں دی، خدمتیں کی، جد و جہد کی، لیکن اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے کبھی بھی کوئی فکر نہیں کی. 125 سال میں کوئی مائی کا لال دکھا نہیں سکتا کہ اس خانوادے نے اپنے اور اپنے بچوں کے نام پر کوئی زمین خریدی ہو اور رجسٹری ہوئی، کہیں کوئی فلیٹ خریدا ہو اور رجسٹریشن اس کا کرایا گیا. یہ حضرات کلکتہ میں بھی رہتے تھے، 10 روز مہینوں رہتے تھے، دلی میں بھی رہتے تھے، پٹنہ میں بھی رہتے تھے. یہ 3 جگہ تو کثرت کے ساتھ مہینوں رہنا پڑتا تھا، لیکن ہمیشہ کرائے پر رہے، ہمیشہ کرائے پر رہے. ایک بھی فلیٹ ان لوگوں کے نام، ان کے بچوں کے نام، ان کے رشتہ داروں کے نام نہ دلی میں ہے، نہ کلکتہ میں ہے، نہ پٹنہ میں. ایک بالش زمین نہ منگیر میں خریدی گئی ہے، نہ کسی اور جگہ رجسٹری کی. پیسہ نہیں. بلکہ اگر آگے بڑھیے تو حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کو اپنی امی جان کی طرف سے وراثت میں جو زمین پٹنہ میں ملی تھی 27 لاکھ روپے میں، وہ زمین آج سے 10-12 سال پہلے بیچی گئی. اور جب رحمانی ٹھٹی قائم پٹنہ میں ہوا تو اسی پیسے سے اس کی بنیاد رکھی گئی. یہ لوگ اپنی جائیداد بیچ کر ہمارے اور آپ کے لیے ادارے قائم کرنے والے ہیں. یہ لوگ اپنی دن رات کی کمائی نچھاور کر کے ہمیں اور آپ کو چین کی نیند سلانے والے ہیں. یہ خانوادہ اپنا خون بہا کر ہمارے پسینے کی حفاظت کرنے والا ہے. مت بھولیے گا کبھی، کسی کے بہکاوے میں مت آئیے گا. یہ قربانی دینے والا خانوادہ ہے جس کا ایک ایک فرد اور ایک ایک شخص قربانیوں کی تاریخ رکھتا ہے. قوم سے لینے اور قوم کے پیسے کھانے کا کوئی بھی ایک ریکارڈ ان کے پاس ایک ڈاک ڈبہ تک نہیں ہے، کوئی حساب تک نہیں. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی لوگ اور انڈیا مسلم پرست اللہ موڑ پہ جاتے ہیں، امارت شریعہ جاتے ہیں، یا کسی اور ادارے جمعیت علماء جاتے ہیں، دعوت پر جاتے ہیں، قوم و ملت کے کسی معاملے کو حل کرنے کے لیے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے، رائے دینے کے لیے جاتے ہیں، شاید باید کو چھوڑ کر اکثر لوگ آنے جانے کا کرایہ لیتے ہیں. وہاں رہتے ہیں 2 روز 4 روز تو اس کا کھانا کھاتے ہیں، اس کا بل بنتا ہے. اور یہ تنظیمیں اپنی طرف سے وہ کھانے کا، کرائے کا پیسہ ادا کرتی ہیں. لیکن حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ سے لے کر، بلکہ اس سے پہلے حضرت مولانا محمد علی گنگیر رحمت اللہ علیہ سے لے کر، اور موجودہ حضرت امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم تک، یہ لوگ ان اداروں کے بانی مبانی ہیں. یہ لوگ ان اداروں کے سب سے اعلیٰ عہدے پر رہ چکے ہیں، لیکن آج تک آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ بورڈ میں یا امارت شرعیہ میں یا جمعیت العلماء میں یا دارالعلوم دیوبند کے کسی رجسٹر میں یہ درج نہیں ہے کہ مولانا منت اللہ رحمانی نے یا مولانا ولی رحمانی نے یا مولانا احمد ولی
علی فیصل رحمانی نے ادارے کی ضرورت کے لیے قوم و ملت کے لیے یہاں آ کر خدمت انجام دی، آنے جانے کے نام پر کرایہ لیا، ڈیزل پیٹرول کا دام وصول کیا یا ایک وقت کھانے کی قیمت مانگی؟ ریکارڈ نہیں ہے۔ دوسرے لوگ لیتے ہیں، اجازت ہے لے دے دیا جائے، خود کبھی اس راستے کو پسند نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرض لے کر، حضرت مولانا محمد علی ملئی رحمۃ اللہ علیہ قرض لے کر اپنے مریدوں کی ضیافت کرتے تھے۔ دسترخوان آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے خانقاہ رحمانی کی اسی برآمدے پر بچھایا جاتا ہے، اور جو جتنا کھانا چاہے جس کو کھانا ہو، لنگر کھلا ہوا ہے، آ کر کھا کر جا سکتا ہے۔ مولانا محمد علی ملئی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تھے تو یہ وسعت، یہ مقام، یہ ماحول نہیں تھا، بڑی تنگی وسعت کا زمانہ تھا۔ قرض لے کر حضرت نے یہاں ہمیں اور آپ کو، ہمارے آبا و اجداد کو کھانا کھلایا، اوپر ناز نہ کرنا سکھایا۔ یہ وہ جگہ ہے میرے بھائی، ان عظمتوں کو سمجھیے۔ اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ایسے ملت کے نگہبان، ایسے محافظ شریعت، ایسے بے لوث خادم، ایسے جانثار امیر شریعت کو لوگوں نے کس قدر بے قدر اور کس قدر انہیں پریشان کرنے کی کوشش کی۔ میرے بھائی، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ عین اس موقع پر جب عمارت شرعیہ سنسان خالی پڑی ہوئی، 2-4-5 افراد کے علاوہ تمام لوگ چھٹی پر تھے یا سفر میں تھے، ایک خاص پلان بنایا گیا۔ کیوں بنایا گیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کی، اپنے پیٹ اور اپنے آنے والے بچوں کے پیٹ کی فکر کی، اور قوم و ملت کے سرمایے سے کروڑوں اربوں کی جائیدادیں بنائی، ایسے لوگ ہمیشہ ہر زمانے میں قوم و ملت کے غدار، ضمیر فروش اور بکاؤ مال ہوتے ہیں۔ جب پٹنہ میں سی ایم کے افطار پارٹی کا بائیکاٹ کیا گیا کہ نتیش کمار نے تو افطار پارٹی دی ہے، چونکہ وہ وقف بل کی حمایت کر رہے ہیں، اس لیے ہم احتجاج کرتے ہوئے تمام تنظیموں کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا کہ اس کا بائیکاٹ ہو، اور اس میں بنیادی رول ہمارا شریعہ نے مل سے وہ انتہائی کامیاب رہا۔ ملت کے کسی بھی تنظیم کا کوئی نمائندہ وہاں شریک نہیں ہوا، اس کا پریشر سرکار پر پڑنے لگا۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پٹنہ میں بڑا کامیاب دھرنا دیا گیا، ہر تنظیم کے لوگ شریک ہوئے، مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں نے شرکت کی، وہ دھرنا بھی بہت کامیاب رہا۔ ان دونوں واقعوں کے بعد حکومت کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ہم سے مسلمان دور ہو رہے ہیں، اور اس میں بنیادی کردار عمارت شریعہ ادا کر رہی ہے، اس لیے عمارت شریعہ سے انتقام لیا جائے، اور اس کو ایسا انتقام لیا جائے اس سے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے بے اثر کر دیا جائے۔ نیچے سے اوپر تک بہت سارے طرح طرح کے لوگ اس میں ملوث ہوئے، باضابطہ اس کی میٹنگیں کی گئی، اور میٹنگ کرنے کے بعد ہمارے اور آپ ہی کے گھر سے، ہمارے اور آپ ہی کی صف سے کچھ ضمیر فروش، مفاد پرست، لالچی لوگوں کو چنا گیا، کچھ لیڈروں کو چنا گیا، کچھ ہماری طرح داڑھی ٹوپی رکھنے والے علماء کو چنا گیا، اور ان کے ذریعے سے 28 رمضان المبارک ہوا بولا گیا عمارت شریعہ۔ میرے بھائی، اس مقصد سے تاکہ عمارت شریعہ کو کمزور کر دیا جائے، تاکہ عمارت شریعہ پر ناجائز قبضہ کر کے اور آپس میں بھونجا کٹری کی طرح اس کو بانٹ کر پھانک لیا جائے، تاکہ عمارت شریعہ کے وزن اور وقار کو کمزور سے کمزور کر کے اور حکومت کو فائدہ پہنچایا جائے۔ ملت کے لیے آج ملک میں ہمارے شریعہ کے تحت جتنی خدمات انجام دی جا رہی ہیں، ان سب خدمات پر پابندی اور روک لگائی جائے، اور اس کو اپنے گھر کی باندھی اور کھلونا بنا لیا جائے، اپنے مصرف اور مفاد میں استعمال کیا جائے۔ ان مقاصد کے تحت یہ مضمون حرکت کی گئی۔
آپ حضرات کو جو بات یاد رکھنی ہے اصل، وہ یہ یاد رکھنی ہے کہ امارت شرعیہ کی بنیاد اخلاص اور تقوی پر رکھی گئی ہے۔ آپ حضرات کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ امارت شرعیہ اپنے دستور اور اپنے نظام کے ساتھ چلتی ہے۔ آپ حضرات کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ موجودہ امیر شریعت امارت شرعیہ کے دستور اور نظام کے مطابق ارباب حل و عقد کے ذریعے منتخب امیر شریعت ہیں اور بہتر سے بہتر طریقے پر امارت شرعیہ کو ترقی اور استحکام کی راہ پر لے کر چل رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر دو چار لوگوں کے بہکاوے میں آ کر امیر شریعت بن جائے تو اندازہ لگائیے کہ ملک کا کون سا عالم ہوگا جو اپنے نام کے ساتھ امیر شریعت لکھے بغیر معروف رہے گا۔ آج تو مولانا اور مفتی لکھنے کے لیے لوگ بےتاب ہیں۔ اگر امیر شریعت کا منصب اور اس کی ڈگری، اس کا عہدہ، اس کا لقب اتنا ہی آسان ہو کہ دو چار آدمی کو لے کر امیر شریعت بن جائے تو ابھی آپ کے سامنے دو ایسے امیر شریعت بن چکے ہیں۔ نہ جانے آئندہ ہر گھر میں، اور ہر گھر میں کیا ہر فیملی میں آپ کو ایک امیر شریعت ایسا نظر آئے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ امارت یہ کوئی تنظیم، کوئی جمعیت، کوئی جماعت نہیں ہے۔ یہ امارت ایک اسلامی نظام ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قائم فرمایا تھا۔ مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد حاصل ہو گئی اور اللہ کا حکم ہوا تو آپ نے مدینہ منورہ کے اندر سب سے پہلے اسلامی عمارت کی بنیاد رکھی تھی۔ وہ عمارت ایک ہی ہوتی ہے اور ساری دنیا کا ہر مسلمان اس عمارت کا ماتحت ہوتا ہے، اس عمارت کا پابند ہوتا ہے۔ لیکن جب سے عالمی نظام، اسلامی عالمی نظام اس دنیا سے ہمارے اور آپ کے اعمال کی نحوست کی وجہ سے ختم ہوا تو اس ملک کے اندر سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز ظالم حکومت ہے، اس کے خلاف جہاد فرض ہے۔ اکثر لوگ صرف یہی بیان کرتے ہیں، لیکن اس فتوے میں ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جہاد فرض ہے اور مسلمانوں پر، ہندوستانی مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی عمارت قائم کریں، عمارت اسلامیہ، عمارت شرعیہ، اور اپنا امیر منتخب کر کے اپنے لیے مقرر کرتے ہیں۔ وہاں سے یہ بات چلی ہے، پھر چلتے چلتے بات آئی کہ آل انڈیا عمارت شرعیہ کل ہند قائم کی جائے اور ایک اس کے لیے امیر الہند منتخب کیا جائے جو پورے ہندوستانی مسلمانوں کے امیر ہوں گے، اور سارے ہندوستانی مسلمان اسی عمارت کے ماتحت میں ہندوستان کے اندر اپنی دینی ملی زندگی گزاریں گے، امیر کے احکام کی سب و بات کریں گے، اور وہ اپنے معاشرتی مسائل، اپنے گھریلو مسائل، معاملات جو بھی ہو وہ اسی کے تحت حل کرائیں گے۔ لیکن کئی اجلاس اس کے لیے منعقد ہوئے، اس راستے میں رکاوٹیں آتی گئیں، امیر ہند کے انتخاب میں مسائل پیدا ہونے لگے، کسی شخصیت پر اتفاق ہونا مشکل ہو گیا۔ جب حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا کہ کل ہند عمارت شرعیہ قائم ہونا بہت مشکل ہے تو جمعیت علماء ہند سے یہ تجویز منظور کی گئی کہ اگر یہ کل ہند سطح پر قائم نہیں ہو سکتی تو پھر صوبہ وار سطح پر اس کو قائم کر لیا جائے۔ وہاں سے پھر صوبہ وار سطح پر قائم کرنے کی تحریک چلی ہے، اور تب جا کر بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کی یہ عمارت شرعیہ جو پٹنہ میں ہے یہ قائم ہوئی ہے۔ تو یہ عمارت شرعیہ کوئی ایک تنظیم نہیں ہے، کوئی ایک جمعیت نہیں ہے، کوئی ایک جماعت نہیں ہے جس کے ماننے والے کچھ لوگ ہوں گے، چلانے والے کچھ لوگ ہوں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ نہیں، یہ عمارت شرعیہ ہے جو اسلامی نظام کا ریڑھ کی ہڈی ہے، اور ایک مسلمان اس کے بغیر اسلامی زندگی کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ اس لیے عمارت شرعیہ کے ماتحت رہنا، ایک امیر، ایک عمارت شرعیہ پر قائم رہنا ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی تنظیم ہے، کوئی ملی جمعیت ہے، کوئی جماعت ہے، چاہے وہ آل انڈیا مسلم لا بورڈ ہو یا ملی کونسل ہو یا وہ جماعت اسلامی ہو یا وہ جمعیت علماء ہند ہو، یہ سب کے سب اس کے بعد کی چیزیں ہیں، اس کے تابع چیزیں ہیں، اس کے ماتحت چیزیں ہیں، وہ تنظیمیں ہیں، وہ جماعتیں ہیں، وہ عمارت نہیں ہے۔ عمارت شرعیہ عمارت ہے اور مسلمان اس کے ماتحت ہے۔ اس فکر کو، اس بات کو سمجھنا ہوگا، اور اس فکر میں اور اس عمارت میں امیر شریعت صرف اور صرف ایک ہو سکتے ہیں۔
کوئی بھی دوسرا امیر شریعت اس نظام میں قابل تسلیم ہرگز نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیوں، یہ فتنہ جو چلا وہ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے قسم کی آزمائش ہو، لیکن اس فتنے کا مقابلہ کرنا، اس کو ہمیشہ کے لیے مسترد کر دینا اور اس کے ماننے والے بانی مبانیوں کو اپنے طرف سے ہر طرح کا بائیکاٹ کرنا، ان کی باتوں میں نہ آنا، اپنے اسٹیج، اپنے جلسے، اپنے جلوس میں ان کو مدعو نہ کرنا، اور جہاں بھی ان کا خطاب ہو وہاں نہ جانا، یہ ہمارے اور آپ کی ملی اور دینی ذمہ داری ہے. اگر ہم ہمارا شریعت کو مانتے ہیں، امیر شریعت کو مانتے ہیں، تو ہم ہرگز اس کی مخالفت اور بغاوت کرنے والے لوگوں کو کسی طرح سے حمایت نہیں کر سکتے. انہیں ہم کسی طرح سن نہیں سکتے، ہم کسی طرح ان کا اتباع نہیں کر سکتے، ان کو اپنا پیشوا اور رہنما نہیں مان سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ باغی ہیں، وہ غدار ہیں، اور وہ اس عمارت کے نظام کو برباد اور کمزور کرنے والے مجرم ہیں قوموں میں. میرے بھائی، یہ وہ بنیادی بات ہے جو ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی آپ اس پر غور کریں تو صرف آپ ایک ہی نقطے پر غور کریں کہ موجودہ امیر شریعت اس خانوادے کے پہلے امیر شریعت نہیں ہے. ان سے پہلے اس خانوادے نے خانقاہ رحمانی نے دو امراء شریعت دیے ہیں. تینوں امراء شریعت کی زندگی کو، ان کی بے لوث تحریکات کو، خدمات کو، قربانیوں کو، جانثاریوں کو آپ پڑھیے، پڑھ کر بصیرت کے ساتھ فیصلہ کیجیے. اور جو لوگ آج بو ہلا کے چکر میں، سیاست کے چکر میں، اپنے مفاد کے چکر میں اس کے خلاف جا رہے اور بغاوت کر رہے، ان کی زندگیوں کا جائزہ لیجیے کہ محض 20 سال، 10 سال، 15 سال، 30 سال عمارت میں رہ کر انہوں نے کیا کیا بنایا ہے اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے. کتنے کی عمارتیں کھڑی کی ہے اور کتنے کا بینک بیلنس رکھ رکھا ہے، زندگی میں کتنی عیاشیاں کر رہے ہیں. ان چیزوں کو دیکھیے اور پھر آپ فیصلہ کیجیے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، دنیا پرست اور دنیا کا کتا کون ہے، اور حق پرست حق کا علم بردار کون بنا ہوا ہے. اس کا ساتھ دیجیے اور اس کے مخالف کو ہمیشہ کے لیے ہر طرح سے دلیل اور رسوا کر کے مسترد کریں. انشاءاللہ آپ ایسا کریں گے. اگر آپ ایسا کریں گے تو کوئی خطرہ، کوئی خوف کسی کا نہیں ہے. کسی طرح سے کسی کے متعلق ہمارے رسوا ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے شریعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے غیبی نصرت دی ہے، عقل دی ہے، فہم و فراست سے نوازا ہے، جدید اور قدیم علوم کا سنگم بنایا ہے. ان کی بصیرت اور حکمت کے سامنے بڑے بڑے لوگوں کے دانت کھٹے ہو جایا کرتے ہیں. اور انہوں نے اب تک جتنے فیصلے کیے ہیں وہ دور رس اور دور اندیشی پر مبنی فیصلے ہیں، اور آج قوم و ملت کا اس کا بہت سارا فائدہ ہو رہا ہے. ان کے قدم میں پہاڑ جیسی استقامت ہے، ان کے قلب و جگر کے اندر بے پناہ قوت، صبر، ہمت اور حوصلہ ہے. ایسے امیر شریعت کے تعلق سے ہمیں مطمئن رہنا چاہیے کہ ان کی عمارت بھی محفوظ ہے، عمارت کا بیت المال بھی محفوظ ہے، عمارت کا ہر شعبہ محفوظ ہی نہیں بلکہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے. اور خود امیر شریعت کو اللہ تعالیٰ نے بلند اقبال، بلند نسبت اور سب سے عالی نسبت، آل رسول ہونے کی نسبت، سب سے عالی نسبت، مفکر ملت کے فرزند ہونے کی نسبت، مفکر اسلام کے فرزند ہونے کی نسبت، سب سے بڑی نسبت حضرت قطب عالم کے حفیظ محترم ہونے کی نسبت، یہ وہ روحانی نسبتیں ہیں، یہ وہ آل رسول ہونے کا اس کے ساتھ تمنا ہے جو دوسرے اس کے بارے میں خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتے. اپنے نام کے ساتھ امیر شریعت کو سے لکھ لینا اور لکھوا لینا تو بہت آسان ہے، لیکن آل رسول ہو جانا، لیکن حضرت مولانا محمد علی کونگیری کا پوتا ہو جانا، اور امین اللہ رحمانی کا پوتا ہو جانا، اور علی رحمانی صاحب کا فرزند ہو جانا، دادا رشید خان کا رحمانی ہو جانا، اور ایسے قلب و جگر کا، ایسے علوم کا مالک ہو جانا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. قلم سے امیر شریعت لکھ لینا اور دو چار لوگوں سے لکھوا لینا آسان ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہو سکتا. میرے بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں جگہ دیں، ہمیشہ ان باتوں کو یاد رکھیں، اور یاد رکھیں کہ خانقاہ رحمانی سے، جامعہ رحمانی سے، عمارت شرعیہ سے، امیر شریعت سے اور امیر شریعت کے اشارے پر کام کرنے والے علماء کرام سے، افراد امت سے، بزرگان دین سے، سیاسی قائدین سے، جن سے بھی آپ متعلق اور منسلک رہیں گے، آپ ایک عمارت کے تحت متحد، متفق رہیں گے، اور آپ کا وزن اور وقار ہمیشہ قائم رہے گا. آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. اور اس سے ہٹ جانے کے بعد آپ کے لیے نہ کوئی عمارت ہے، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی مضبوط پلیٹ فارم ہے، نہ کوئی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو ان اداروں سے مل کر جڑ کر ان کے پیغامات اور ہدایات کے مطابق صحیح راستے پر زندگی گزاریں.